ستہ و سبعین جو ہے وہ شعر ہے ہمارے پاس، ستہ و سبعون، یہ 76 نمبر جو شعر ہے۔ وَمِنْهُ مَنْقُولٌ كَفَضْلٍ وَأَسَدٍ وَذُو ارْتِجَالٍ كَسُعَادَ وَأُدَدٍ۔ وَمِنْهُ یعنی علم میں سے ہے، علم کی اقسام جاری ہیں۔ علم کی قسموں میں سے کیا ہے جی؟ منقول ہے، علم منقول۔ اس کی دو مثالیں دی ہمارے پاس، فضل اور اسد۔ منقول اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فضل پہلے نام کسی اور کا تھا، مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ فضل کا کیا مطلب ہے؟ فضل اضافی ہونا، زیادہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اسد اسی طریقے سے کس کا نام تھا؟ وہ جو جنگل والا شعر تھا اس کا تھا۔ پھر وہاں سے منقول ہو کے یہ ہم نے کیا ہے، انسانوں کا کیا نام رکھ دیا۔ اور دوسرا علم کیا ہوتا ہے؟ ذو ارتجال، جیسے منطق میں کیا کہتے ہیں؟ مرتجل کہتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں دی، سعاد اور عدد۔ مرتجل کی پھر تعریف میں کیا ہوگا کہ جو پہلے کسی کا نام نہ ہو، یعنی سعاد اور عدد ایسا نہیں ہے کہ پہلے کسی اور کا نام ہو پھر بعد میں کیا کسی کا رکھا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عربوں میں پہلی دفعہ جب یہ نام رکھا گیا تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ انسانوں کا نام ہی رکھا گیا۔ تو ابن ناظم یہی تشریح کرتے ہیں کہ العلم ينقسم الى منقول ومرتجل لانه ان سبق له لفظ، ان سبق له استعمال، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں آگے اس کو درست کرنے یہ عبارت کیا؟ لغیر العلمیت ہے، یعنی غلبہ کو کاٹ کے لغیر لفظ لکھیں گے۔ ان سبق له استعمال لغیر العلمیت فهو منقول۔ ان سبق له یعنی اگر اس علم کے لیے سابق گزر چکا ہو استعمال، ایک استعمال کس کے لیے جی؟ غیر علمیت کے لیے، یعنی علم سے ہٹ کے اس کا اپنے ایک پہلے سے معنی ہو، اور اب بھی جو ہے وہ ہم نے اسے علم بنا لیا ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ منقول کہا جائے گا۔ منطق میں بھی اس کی تعریف ہے۔ وَإِلَّا کیا مطلب؟ یعنی اگر اس کا کوئی سابقہ استعمال غیر علم کے لیے نہ ہو تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ مرتجل ہو جائے گا۔ جیسے سعاد یہ امرأ کا نام ہے، اور عدد جو ہے یہ ایک رجل کو جو ہے وہ نام ہے۔ نیچے انہوں نے اس کی تفصیل دی ہے کہ عدد جو ہے نا کون سے قبیلے کے بندے کا نام تھا۔ اچھا، پھر جو منقول ہے اس کی پھر آگے قسمیں ہوں گی کہ یہ کس سے منقول ہوگا، یعنی پہلے کس چیز کے لیے وہ لفظ بولا جاتا ہوگا اور پھر وہاں سے یہ منقول ہو گیا۔ والمنقول اما من مصدر، منقول یا تو مصدر سے ہوگا، جیسے فضل اور سعد، یہ مصدر ہیں اور ان سے پھر آگے آپ کسی کا نام سعد رکھتے ہیں، کسی کا نام فضل رکھتے ہیں۔ یا جو ہے وہ صفت سے منقول ہوگا، جیسے حارث غالب اور مسعود۔ حارث غالب اسم فاعل اور مسعود اسم مفعول۔ اسم فاعل اور مفعول کو کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اب یہی نام جو ہے وہ کسی کا رکھتے ہیں، حارث غالب اور مسعود، تو یہ منقول کہلائے گا۔ اور اسم عین یعنی منقول، اما منقول من مصدر، من صفہ اور من اسم عین، یا وہ کسی چیز کا نام ہوگا، عین کا نام ہوگا۔ عین کیا معنی ہوتا ہے؟ شے کے معنی میں، کسی وجود خارجی کا نام ہوگا، جیسے ثور اور اسد۔ ثور کسے کہتے ہیں؟ بیل کو کہتے ہیں۔ اور من فعل ماضٍ، یا وہ منقول ہوگا فعل ماضی سے، جیسے شامرہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں کس کے لیے؟ اسم فرسن، ایک گھوڑے کا نام جو ہے وہ شامرہ جو ہے وہ رکھا گیا، یعنی وہ ایک بندے کا مخصوص گھوڑا ہوگا تو اس نے اس کا نام کیا رکھا؟ شامرہ رکھا۔ اسی طریقے سے بازارہ جو ہے یہ کیا ہے جی؟ اسم مائن، ایک خاص جو پانی ہے اس کا نام بازارہ رکھ دیا گیا۔ او فعل مضارع، یا وہ منقول ہوگا فعل مضارع سے، جیسے یزید اور یشکر جو ہے یہ نام رکھ دیا جائے کسی کا، یزید اور یشکر۔ او جملتن، یا یہ منقول کس سے ہوگا جی؟ جملہ سے ہوگا، جیسے تأبت شرن پورا جملہ ہے، یہ عربی زبان میں ہیں، قدیم عربی زبان میں لوگوں کے نام۔ تأبت شرن میں تأبت کا لفظ کیا ہے؟ ابت سے ہے، بغل کے نیچے چھپانا نا، بغل کے نیچے شر کو چھپانا، یعنی برائی کو، شر کو بغل کے نیچے چھپا کے رکھنا۔ اور بارق نحرہ
یا بارہ کا لفظ، ہاں را کے اوپر زبر ہے میرے خیال میں، یا بارے کا، بہرحال اس کو دیکھ لیں۔ بارے کا نہر ہو، نہر کیسے کہتے ہیں؟ جو گردن کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے اسے نہر کہتے ہیں۔ بارے کا مطلب کیا؟ برق سے ہے، چمکنے سے، اس کا گردن سے نیچے والا حصہ چمک رہا ہے۔ تو یہ پورا جملہ کیا ہوا جی؟ ہم نے نام جو ہے وہ رکھ دیا۔ وَيَزِيدُ فِي قَوْلِهِ مِنَ الرَّجْزِ، یزید جو ہے یہ بطور نام کے آیا ہے رجز کے اس قول میں سے۔ نُبِّئْتُ أَخْوَالِي بَنِي يَزِيدُ ظُلْمًا عَلَيْنَا لَهُمْ فَدِيدُ۔ یہاں پہ بنی کے بعد کیا پڑھا گیا؟ یزیدو پڑھا گیا۔ یزیدو کیوں پڑھا گیا جی؟ بنی اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے، جب بنی اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ وہی مضاف الیہ کے اوپر کون سا اعراب آنا چاہیے؟ غیر منصرف میں چلا جائے گا۔ غیر منصرف میں کسرہ کی جگہ پہ کیا آتا ہے؟ فتح آتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ بنی یزیدہ ہونا چاہیے۔ ہاں وہی شعر کی مناسبت سے کوئی کہیں گے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو یزیدو ہے نا، یہ پورا جملے کے طور پہ لیا گیا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ جو جملہ ایک نام بنتا ہے کسی کا، تو وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ محکی بن جاتا ہے۔ محکی کیا مطلب؟ جیسے وہ پہلے سے موجود ہے ویسے اسے نقل کیا جاتا ہے، اور اعراب اس کا پھر ظاہری نہیں ہوتا۔ اعراب کس میں چلا جاتا ہے؟ تقدیر میں کیا چلا جاتا ہے؟ تو یزید کو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ یہ بنی کے لیے مضاف الیہ واقعہ ہو رہا ہے اور مجرور ہے، اور علامت الکسرت مقدرۃ علی آخرہ، ٹھیک ہے، اور تقدیر کے لیے وجہ تعذر کیا بیان کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہاں وہ تعذر ضرور للجملۃ المحکیہ، کیونکہ یہ جملہ محکیہ واقعہ ہوا ہے تو اس وجہ سے تعذر ظہورها لأجل الجملۃ المحکیہ، کیونکہ جملہ محکیہ کیا ہو، یعنی جیسے پہلے بولا جا رہا تھا ویسے ہی آپ نے کیا دوبارہ بولنا ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ یزیدو جو پورا فعل مضارع بولا جا رہا تھا بالکل وہی نام رکھا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ضرورت شعری میں ہم اسے نہیں لے کر جائیں گے یزیدو کو۔ یزیدو کو سیدھے سیدھے کیا کہیں گے کہ یزیدو پورا فعل مضارع تھا، ایک جملہ تھا، اور وہی جو فعل مضارع جملہ کے طور پہ ہے وہ نام کیا رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے وہ شاہد مثال ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں کہ یزیدو جو ہے وہ ضم دال کے ساتھ ہے اور مرکب اسنادی سے جی اس میں منقول ہے، اور یہ جو ضمہ ہے یہ اس کے محکی ہونے کی پر دلالت کرتا ہے۔ ہاں وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وزن فعل ہو، وزن فعل جس علم کا ہوتا ہے وہ پھر فعل سے منقول نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جو دقیق فرق کیا رہے گا ہمارے پاس کہ جو ہم یزیدو کو غیر منصرف کرتے ہیں وہ اس وجہ سے غیر منصرف نہیں کرتے کہ وہ اسم منقول اور علم منقول کے طور پہ ہم اسے لیتے ہیں۔ ہم علم منقول کے طور پہ لیتے نہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ علم مرتجل ہے اور الگ سے ہم نے کیا ہے یزیدو کے وزن پہ اس کا نام رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ منقول ہوتا تو یہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی رہتا، تو پہلے یہ کیا استعمال ہوتا تھا؟ جملے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ یزیدو یعنی کوئی بھی فعل آپ لے لیں، فعل ماضی لے لیں، فعل مضارع لے لیں، فعل امر لے لیں، وہ ہمیشہ مرکب اسنادی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اسے جملہ بنائیں گے یعنی فعل فعل مسند مسند له دونوں مکمل ہوں گے، مرکب اسنادی بن جائے گا، تو وہ پھر کس میں چلا جائے گا؟ محکی میں چلا جائے گا۔ اگرچہ اوپر ابن ناظم نے جو لکھا کہ فعل ماضی سے ہوگا، فعل مضارع سے ہوگا یا جملہ سے، یعنی جملہ کو فعل ماضی اور مضارع سے الگ لیا ہے، حالانکہ یہ الگ لینے کی وجہ نہیں بنتی۔ کیوں؟ کیونکہ فعل ماضی بھی جملہ ہوتا ہے اور فعل مضارع بھی جملہ ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کیا کہیں گے کہ ان کی مراد پھر فعل ماضی اور مضارع سے کیا مراد ہے کہ یعنی جس کا الگ سے فاعل ظاہر نہ ہو، دو کہنا ہو، اور جملہ سے ان کی مراد کیا ہے کہ جس کے دونوں مسند مسند دونوں کیا ہوں؟ ظاہر ہوں۔ تعبت شرن میں کیا ہے؟ بارک النہر میں دونوں کیا ظاہر تھے نا، ٹھیک ہے جی۔ تعبت میں بلکہ اس کا تو
فائل ہے وہ بھی کیا پوشیدہ ہو گیا، مفعول کیا اس کا ظاہر ہو گیا، یعنی اس میں کوئی فرق کی وجہ نہیں بنتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نبئت اقوالی بنی یزیدو، جب یہ شعر پڑھا لہم فدیدو کے مطابق کرنے کے لیے، تو یزیدو کو اعراب محکی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اعراب محکی کیا مطلب، یعنی اس کا جو پہلے سے اعراب تھا وہی اس کا باقی رکھا جائے گا، اور کلمہ کے اندر اس کا اعراب پھر ظاہری نہیں ہو جائے گا، اس کا اعراب کس میں چلا جائے گا، تقدیر میں کیا چلا جائے گا۔ جملے کے طور پہ شامرہ بھی جملے کے طور پہ ہے سارا۔ سوال وہی آ جائے گا نا کہ ہم تو اسے غیر منصرف پڑھتے ہیں نا، اشارہ خاطر وغیرہ میں، ٹھیک ہے، غیر منصرف کہتے ہیں نا یزیدو، تو وہ غیر منصرف کیوں کہتے تھے کہ یہ علم ہے اور وزن فعل ہے، وزن فعل کی وجہ سے کہتے تھے، وزن فعل ہم کیوں استعمال کرتے تھے وہاں پہ، یہ وزن الفعل کیوں ہے، کیونکہ ہم اسے منقول ماننے کو تیار نہیں ہیں، وگرنہ سیدھا ہم کیا کہتے ہیں، یہ محکی ہے، یہ محکی کیا مطلب، یہ پہلے سے ایک جملہ ہے اسی کو آپ حکایت کر رہے ہیں علم کے طور پہ، کیوں کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یزیدوں کے جو نام کے اندر ہیں وہ دو قسم کے اعتبارات ہیں، اگر جو ہے وہ فعل مضارع کوئی نام اس کو رکھنا چاہے تو وہ پھر اسے محکی کے طور پہ لے گا، اور اگر اسے فقط کوئی وزن اس سے لینا چاہے تو وہ پھر فقط کیا لے گا، وزن فعل لے گا، وہ پھر محکی کے طور پہ نہیں لے گا۔ تو جو اس کو محکی بنائیں گے وہ یہ والا شعر پیش کریں گے، نبئت اقوالی بنی یزیدو، مجھے خبر دی گئی کہ ان کے متعلق اقوالی جو ہیں، میرے اقوال کون ہیں، ماموں ہو گئے نا، بنی یزید جو کہ کہیں بنی یزید ہیں، لہم فدیدو، یعنی ان کے لیے شور و غل ہے، اور شور و غل کی وجہ کیا ہے، ظلم علینا، ہماری پر ظلم کی وجہ سے ان کے لیے کیا ہے، فدید و شور و غل ہے۔ اچھا، وجملۃ وما بمسجن رکبا زائن بغیر وجہ تم عربا، وجملۃ، جملۃ یعنی جملہ ہوگا، جملہ کیا ہوگا، یعنی علم کیا ہوگا، جملہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ پیچھے سے چل رہی ہے نا، منہ منقول یعنی علم میں سے منقول ہے، وہ جملۃ، جملۃ کی خبر کیا ہو جائے گی، منہ ہو جائے گی، یعنی من العلم، جملۃ مبتدا ہو جائے گا اور اس کی جو خبر ہے نا وہ منہ، یہ کیا ہو جائے گی، معذوف ہو جائے گی، یا آپ یہ کہیں کہ واو کا عطف ہو رہا ہے اور پیچھے اس کا جو جملۃ کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے، منقول کے اوپر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے واو پھر عطف یہاں پہ لگی، وما بمسجن رکبا، اور وہ بھی کہ جس سے جو ہے وہ رکبا مرکب کیا گیا ہو، کس کے سبب سے، مزج کے سبب سے، یعنی دو چیزوں کو مرکب کر دیا گیا ہو مزج کے سبب سے۔ رکبہ جو یہاں پہ ہے وہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، واحد کی ہے، الف الف اطلاق ہے، یعنی ما رکبہ بمسجن، کہ جس سے مرکب کیا گیا ہو مزج کے ساتھ، یعنی اسناد کے ساتھ نہیں، مرکب مزجی۔ جملہ تو کیا ہو جائے گا، اسناد ہو جائے گا نا، جملہ بھی تو مرکب ہی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن مسجن کیا ہو جائے گا کہ وہ اسناد نہیں ہوگا اس کے اندر۔ زا ان بغیر وہن تم، زا کیا مطلب، یہ جو مرکب مزجی ہے، ہاذا اشارہ قریب کی طرف ہے، ان بغیر وہن وہی تم، اگر یہ وہ کے بغیر کیا ہو جائے، تم مکمل ہو، ٹھیک ہے، یعنی تم بغیر وہ، اس کو بغیر وہ کے کیا ہے، مرکب بنایا گیا ہو، تو پھر کیا ہوگا، اوربا، تو اسے پھر کیا کر دیا جائے گا، معرب کر دیا جائے گا، یعنی یہ جو ہمارے پاس ہے بال اور بک کو ہم جب ملاتے ہیں تو یہ دونوں کی ترکیب کیا بنتی ہے، ترکیب مزجی بنتی ہے، بالا بکا کے بعد جب ترکیب مزجی بنتی ہے تو پہلے والے کو تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ پہلے والا تو مبنی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ یہ معرب ہوگا یا معرب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرے کو اعراب دیا جاتا ہے، اعراب غیر منصرف والا دیا تو جاتا ہے، دوسرے کو معرب رکھا جاتا ہے، اگر وہ وہ کے ساتھ مرکب ہو جائے، یعنی سیب اور وہ، پھر اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ معرب نہیں ہے، پھر یہ مبنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر یہ دونوں اس کے جز کیا کر دیتے ہیں، مبنی کر دیتے ہیں، یعنی پھر جب مبنی چلا گیا تو اعراب تقدیری کی بات بھی نہیں ہوگی، پھر محلی کی کیا بات ہو جائے گی وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ہاذا ان بغیر وجہ تم عربا، یعنی یہ جو مرکب مزجی اگر وہ کے بغیر ہو تو پھر کیا ہوگا، معرب ہوگا، اس سے مطلب آپ کیا نکالیں گے کہ اگر وہ کے ساتھ ہو تو پھر یہ معرب نہیں ہوگا، پھر یہ مبنی ہو جائے گا۔
وشاء فی العالم، اور عالم کے اندر بہت ہی رائج اور شائع ہے، وشاء فی العالم ذو الاضافہ کعبد شمس و ابی قحافہ، عالم کے اندر ذو الاضافہ جو ہے نا بہت ہی رائج ہے، یعنی عالم عربوں کے ہاں جو مضاف والے ہیں نا وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے عبد شمس ہے، ابی قحافہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابی قحافہ بھی علم کی کون سی قسم ہوگی؟ کنیت ہوگی جائے گی، ابو بکر کے یہ والد ہیں نا۔ اچھا جی، العلم بالنسبت الی لفظ ہی، اگر علم کو ہم اپنے لفظ کی طرف نسبت دیں تو یہ تقسیم ہوتا ہے مفرد کی طرف اور مرکب کی طرف، اور جو مرکب ہے یہ پھر تقسیم ہوتا ہے جملہ کی طرف۔ والمرکب ينقسم الى جملة ومرکب ترکیب مزج و مضاف، یہ مرکب کی کتنی قسمیں؟ 3 ہوگی۔ مرکب تقسیم ہوتا ہے جملہ کی طرف، اس سے مراد کیا ہے؟ اسنادی، مرکب اسنادی مراد ہے۔ وہ مرکب، اور مرکب کی طرف تقسیم ہوتا ہے کون سا مرکب؟ ترکیب مسجد، یعنی مرکب مسجد کی طرف تقسیم ہوتا ہے، اور وہ مرکب ترکیب مضافن، یوں پوری بات ہو جائے گی۔ مضاف کا عطف کس کے اوپر ہو جائے گا؟ مسجد کے اوپر ہو جائے گا، ترکیب مضافن۔ تو مرکب کی 3 قسمیں ہوں گی کہ یا مرکب اسنادی ہوگا، یا مرکب مسجد ہو جائے گا، یا مرکب اضافی ہو جائے گا۔ ولما اخذ فی بیان ھذا، اور جب ناظم شروع ہوئے اس کے بیان میں تو انہوں نے یوں شعر کہا کہ وہ جملتن، جملتن کو مرفوع کیوں پڑھا؟ کہتے ہیں جی اس کی خبر محذوف ہے، یعنی من العلم جملتن، تو جار مجرور من العلم اس کی کیا ہو جائے گی؟ خبر محذوف ہو جائے گی، اور جملتن اس کی کیا ہو جائے گی؟ مبتدا مؤخر ہو جائے گی۔ والمراد بہا، جملہ سے کیا مراد ہے؟ کہ ما کان فی الاصل مبتدا، ما کان فی الاصل مبتدا و خبرا، ما کانا کے اسم کیا ہو جائے گا؟ اس کی ضمیر ہو جائے گی، اور فی الاصل اسی کانا کی ہی متعلق ہو جائے گا، اس کی خبر نہیں بنے گی۔ ما کانا یعنی وہ علم کیا ہو اصل میں؟ مبتدا و خبرا، مبتدا و خبرا، اس کی کانا کی کیا واقع ہو رہا ہے؟ خبر واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جملہ کیا ہوگا؟ اصل میں مبتدا اور خبر ہوگا، یا کیا ہو جائے گا؟ فعل اور فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ فعل اور فاعل کی انہوں نے کیا مثال دی؟ کبارہ نحرہ۔ اچھا، اس کا پھر اعراب کیا لگائیں گے؟ کہتے ہیں کہ ولا تکون الا محکیۃ، یہ جو جملہ ہے یہ فقط محکی ہی رہے گا آپ کے پاس، یعنی جیسا پہلے تھا ویسا ہی اسے حکایت کر دیا جائے گا، کوئی اس کے اوپر آپ تبدیلی لے کر نہیں آ سکتے۔ یزید تھا تو ویسی رہے گا، برق نحرہ تھا تو نحرہ ہی رہے گا، یہ کوئی چینجنگ اس کے اندر نہیں آئے گی۔ تو پھر اعراب کدھر جائے گا؟ ہم کہیں گے اعراب اس کی تقدیر میں کیا چلا جائے گا، اعراب ظاہر نہیں ہو جائے گا، اور ہم کیا کہیں گے کہ منع من ظہورها الحکایۃ، وہاں پہ یہ تعبیر ہو جائے گی۔ جب پورا اعراب ہم لکھیں گے تو ہم جب کہیں گے کہ علامت جرہ الکسرۃ والظاہرۃ الی آخرہ، آگے پھر کیا کہیں گے؟ منع من ظہورها الحکایۃ، یہ لفظ استعمال کریں گے۔ والمرکب و ترکیب المسجد، مرکب مسجد سے کیا مراد ہے جی؟ ہوا کل اسمین، 2 اسم ہوں جی ہمارے پاس، ہر 2 اسم، جعل اسما واحدا، اور ان دونوں کو ایک ہی اسم بنا دیا جائے۔ تو ایک اسم کیسے بنایا جائے؟ کہ کہتے ہیں کہ وَنُزِّلَ ثَانِيهِمَا مَنزِلَةَ تاء التانیث، ان میں سے جو دوسرے نمبر والا ہوگا نا اس کو تاء تانیث کی جگہ پہ رکھیں۔ مسلم سے جب مؤنث بنایا تو ہم نے مسلمتن رکھا نا، تاء تانیث لگا یہاں پہ ہم نے۔ اس تاء تانیث کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ تاء تانیث کی یہ خصوصیت ہے کہ اب جو اس کا اعراب آیا کرے گا وہ اسی تاء تانیث کے اوپر ہی کیا آیا کرے گا؟ مسلمتن۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ یہ تاء تانیث بالکل اس کا جز بن جاتی ہے۔ جز بننے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اب اعراب جو ہے نا سارے کا سارے اسی کے اوپر آ رہا ہے، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ مسلم الگ ہے اور تا جو ہے وہ الگ ہے۔ اور تیسری خصوصیت کیا ہے جی؟ کہ اگر یہ تا تانیث علم کے اندر آ جاتی ہے جیسے فاطمہ ہے تو پھر اس علم کو کیا بنا دیتی ہے؟ غیر منصرف بنا دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ مرکب مسجد کو بھی کیا بنا دیتی ہے؟ دوسرا حصہ کیا بنا دیتا ہے؟ غیر منصرف بنا دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ جب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ بھئی منزلت تا تانیث قرار دینے کی کیا وجہ ہے؟ تاء تانیث کی منزل پہ قرار دیں۔ تاء تانیث کے علاوہ بھی ضمیریں وغیرہ بھی تو ہیں، جیسے ضربہ میں ایک الف ہے وہ بھی مرکب کر رہے ہیں۔
تائے تانیث کی فقط کیوں بات کی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے اس کے اندر یعنی وہ 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ وہی شروع کریں کہ جب علم اور تائے تانیث اکٹھے ہوں گے تو وہ غیر منصرف بن جائیں گی، اور چونکہ یہاں پہ دوسرا حصہ کیا اسے بنا دیتا ہے، غیر منصرف بنا دیتا ہے، تو لہٰذا یہ تائے تانیث کے مشابہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کیا بیان کریں گے کہ چونکہ تائے تانیث کیا ہوتی ہے، ایک ایسا جز بن جاتی ہے کہ پھر وہ اعراب اسی کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو اس کے اعراب ظاہر ہوں گے وہ اسی دوسرے حصے کے اوپر ظاہر ہوں گے جیسا کہ تائے تانیث کے اوپر ظاہر ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ وہی کہ اس کے جز کی طرح ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ الگ حساب کیا جاتا ہے۔ دوسری ہوتی یعنی آپ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی چیز ہے، اصل میں 2 ہی وجہ ہیں۔ اچھا، اب یہ 2 اسم جب مرکب ہو گئے تو پہلے اور دوسرے کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں فیوبن الاول علی الفتح، پہلے کو جو ہے فتح کے اوپر مبنی کریں گے۔ ہاں، یہ فتح کے اوپر مبنی کرنے والی بات تاب میں موجود ہے۔ مسلم کو کیا پڑھیں گے؟ مسلمتن، یعنی اس کا جو آخر ہے نا وہ مبنی الفتح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جاریتن، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، یعنی تا سے پہلے کسی جگہ پہ آپ کو کسرہ نہیں ملے گا۔ تائے تانیث جب بھی لگے گی اپنا ما قبل کیا چاہتی ہے؟ مفتوح چاہتی ہے۔ ایک وجہ آپ یہاں پہ بھی بیان کر سکتے ہیں نا کہ بالا بکہ میں بھی کیا ہوا، بالا کی لام کو آنے بالے نہیں پڑھا، بالے بکہ نہیں پڑھا، بالا پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو متصل ہو رہا ہے وہ تائے تانیث کی جگہ پہ ہے، اور تائے تانیث کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ لگتی ہے تو اس کا ما قبل کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک استثناء ہے کہ مبنی الفتح پہلے اس سے کو کریں گے، لیکن ما لم یکن آخر ہو یا ان، کہ جب اس اول کا جو آخر ہے وہ یا نہ ہو۔ اگر یا ہوا تو فیبن علی السکون ہے، تو پھر اس یا کو کیا کریں گے؟ مبنی علی السکون کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے وہ مادی کرب کی مثال دیں گے، معدی یا کرب نہیں پڑھیں گے، معدی کیا کرب پڑھیں گے، یا کیا ہے اس کا مبنی علی السکون ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی جو ہے وہ 3 مثالیں دی انہوں نے۔ بالا بکہ کی مثال دی، بال اور بکہ جو کہا جاتا ہے کہ بال ایک بت کا نام ہے اور بکہ ہے شہر کا نام ہے، تو یہ دو الگ نام تھے، ان کو ملا کے ایک رکھ دیا گیا، اور ابھی کہتے ہیں یہ لبنان کا ایک علاقہ ہے ابھی بالا بکہ۔ اگلا جو لفظ ہے وہ حاضر موت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 کیسے تھے جی؟ 2 اسم کیسے تھے؟ 2 اسم بنانے ہیں نا۔ حاضر جو ہے نا یہ مصدر ہے، حاضر کیا ہے؟ حاضر ہونا، اور موت کیا ہے؟ موت کا حاضر ہونا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا ان کا عربوں میں کہ جو میدان جنگ میں جب لڑنے جاتا تھا تو حاضر موت سارے کہتے تھے کہ موت جو ہے وہ آ گئی۔ پھر وہاں سے یہ حاضر کو یا مصدر کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اب یہ 2 اسم ہو گئے، تو ان کو پھر مرکب کر کے اسی کا نام ہی کیا انہوں نے حضر موت بنا دیا، حضر موت جو ہے وہ بنا دیا اس کا نام حضر موت۔ معدی کرب، اس میں جو عادیون سے ہے معدی، ٹھیک ہے، عادیون کیا ہے؟ واپس پلٹا دینا، ادا یادو سے معدی، اس معدی کو کہتے ہیں، میم جو ہے یہ مصدر میمی کی ہے اس کے اوپر لگی ہوئی، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور کرب کس کے معنی میں؟ وہ دکھ اور تکلیف، دکھوں اور تکلیفوں کو کیا واپس پلٹا دینے والا، پلٹانا، یہ دونوں ملا کے کیا بن گئے؟ تو بالا بکہ اور حضر موت اور مادی کرب میں پہلے حصے کی اعراب ہم کیسے بیان کریں گے کہ بالا بکہ میں ہم بالا کو کہیں گے مبنی الفتح، حضرہ میں را کو کیا کہیں گے؟ مبنی الفتح، اور مادی میں یا کو کیا کہیں گے؟ مبنی السکون۔ واما ثانی، دوسرے کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں فیعرب، دوسرا معرب ہو جائے گا، ما لم یکن اسم صوت، جب تک دوسرا کیا ہے؟ اسم صوت نہ ہو، آواز والا کوئی نام نہ ہو، کیونکہ جو آوازوں والے نام ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، وہ معرب نہیں ہوتے۔ جیسے کصوت وح، جیسے وح کی جو ہے وہ آواز ہے، سیب وح، عمرہ وح، عمرہ یا عمرہ، عمرہ وح، سیب وح اور عمرہ وح۔ تو فیوبنا اگر وہ اصوات میں سے ہوا تو پھر وہ مبنی ہو جائیں گے، کیوں؟ لأن الاصوات لا حظ لها فی الاعراب، کیونکہ اصوات کا اعراب میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اب یہ دوسرا معرب ہوتا ہے، اس کی اعراب کون سا ہوگا جی؟ وہی غیر منصرف والا ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے جی۔ غیر منصرف کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے نا ترکیب ہونا اس کی۔ اما المضاف، مضاف سے کیا مراد ہے؟ یعنی مرکب کے اضافی۔ فنحو عبد شمس، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے عبد شمس ہے، فنحو عبد شمس وامرأ القیس،
وہو اکثر و اقسام المرکب، یہ مرکب کی کیا ہے، اکثر اقسام میں سے ہے۔ فإن منہ یعنی اسی مضاف میں سے ہوتی ہیں کنا، جو کنویتیں ہیں جتنے بھی ہیں وہ مرکب اضافی کہلاتی ہیں، جیسے ابی قحافہ، ابی سعید۔ ولا یخفی ما ہی علیہ، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ مضاف ہے، یعنی وہ کیا چیز، من الکثرت والانتشار، کہ بہت زیادہ کیا ہے یہ چیز موجود ہے۔ اور ناظم یہی کہنا چاہتے تھے، ناظم کا جو شعر تھا اس کے اندر بس وہ اضافی معلومات دینا تھا کہ وشاع فی العلام ذو الاضافہ کعبد شمس و ابی قحافہ، بس وہ یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ اعلام میں اس کی کیا ہے ہمیں بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں۔ چلیں جی کافی آج اتنا، صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔